تعبیر عجیب و غریب بتاتے ہیں تو لوگ نفسیاتی طور پہ اور دباؤ کا شکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے خواب کسی سے ذکر نہ کرو، منع فرمایا۔ پیشنٹ سے خوابوں کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے جانور بھاگتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں والی چیزیں نظر آتی ہیں، ڈرونی شکلیں نظر آتی ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے۔ اب وہ خواب انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کسی اور وجہ سے بھی آ سکتے ہیں، جنات شیاطین کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب جب اس موقع پہ آپ اسے کہہ دیتے ہیں تیرے اوپر جادو ہے، وہ تو بیچارہ پہلے پریشان ہو کے آیا ہوتا ہے، جب کہتے ہیں آپ کے اوپر جادو ہے، جب خوف زدہ ہو جاتا ہے اس وقت وہی جادو جو اس کے اوپر 5% اثرات والا جادو تھا وہ فوری ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، ذہن میں نفسیاتی امراض کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر خوابوں کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کو خواب آئے، اچھا خواب آئے تو اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے۔ برا خواب آئے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار تھوکا، ٹھیک، ایسی پھونک مارنی جس کے اندر تھوک کے ذرے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے جو بندہ یہ عمل کر لے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اب دیکھیں ایک آسان حل شریعت نے ہمیں دے دیا ہے، بالکل ٹھیک، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج کل برے خواب ہی ڈسکس زیادہ کیے جاتے ہیں، مجھے یہ خواب آیا، اور سب سے کیے جاتے ہیں۔ اب اسلام نے منع کیا کہ نہ بتائیں، کیونکہ اگر اس کی کسی نے تعبیر کر دی، ایک حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب ہے اس کی تعبیر پرندے کے پاؤں پر ہے، جو اس کی تعبیر کر دی جائے گی ویسا ہو جائے گا۔ اچھا، اب جب تعبیر کر دی گی کہ آپ پہ جادو ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی، جب یہ چیز ذہن میں بیٹھے گی وہ خوف میں جائے گا، خوف میں جائے گا تو جادو کو سپورٹ ملے گی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر پوری ایک سیریز لے کے آئیں، پورا سیزن لے کے آئیں کہ خواب ہوتے کیا ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان سے نقصان کیسے ہوتا ہے، اس پہ ریسرچ جاری ہے تو انشاءاللہ۔ بلکہ خواب تو دیکھیں نا عثمان بھائی، میں نے سائیکالوجی میں خوابوں کے بارے میں پڑھا ہے جی، اصل میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو سلیپ کی 5 سٹیجز ہیں، اچھا، نفسیات کے مطابق، جی اور جو گہری سلیپ ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں REM، جی، ریپڈ آئی موومنٹ۔ اس میں ہماری آنکھ اندر سے نا بہت ریپڈلی موو کر رہی ہوتی ہے، تب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، اور وہ آتی ہے سونے کے 1-1.5 گھنٹہ بعد۔ گہری نیند کیسے انہوں نے دیکھی؟ انہوں نے ایک انسٹرومنٹ لگایا ہوا تھا ان کے دماغ کے ساتھ جو لوگ سو رہے تھے، اور وہ ان کے اندر کی جو انرجی تھی ایز ویوز نظر آ رہی تھی سونے کے دوران، تو انہوں نے دیکھا کہ گہری نیند میں وہ ویوز کافی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کے کریسٹ اور ان کے ٹرف کافی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ویوز بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ۔ اب گہری نیند جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹے کے بعد آتی ہے، اور جو خواب ہے نا جی، ڈریمز، وہ سلیپ کی 4تھی سٹیج میں آتے ہیں، 4th سٹیج آف سلیپ ہے، اور 5th سٹیج میں بندہ جو ہے وہ پھر خوابوں سے فارغ ہو کے پھر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے۔ سائیکالوجی بتا رہی کہ 4th سٹیج ہے سلیپ کی، جب خواب آتے ہیں اور شیاطین وغیرہ آپ پہ حملہ کرتے۔ یہ تو ویسے ہی میں نے ایک انفارمیشن شیئر کی ہے سب کے ساتھ ان کی، اس کے لیے کہ وہ مزید اس پہ ریسرچ کریں۔ اور خواب کے بارے میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اسٹمک کے خواب بھی ہوتے ہیں، جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی خواب ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے انریزالوڈ کنفلکٹس، جو آپ باتیں ادھوری چھوڑ کر سو جاتے ہیں، وہ سٹریس کازنگ، جیسے کچھ لوگ ادھورا کام چھوڑ کر سوئے نا تو انہیں ہائٹ سے گرتے نظر آتا ہے۔ اب ہمارے مولوجین ہائٹ سے گرنے کو کہتے ہیں کہ ہے ہی جادو، جی، حالانکہ وہ سائیکالوجی بتا رہی ہے کہ بندے نے ادھورا کام چھوڑا ہے اور وہ سو گیا ہے، اس کے ذہن پہ کام سوار تھا، تو اس کو ہمیشہ ایسا خواب نظر آئے گا کہ یا اس کے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے، یا وہ ہائٹ سے گر رہا ہے، یا اس کو بہت بے چینی والے خواب نظر آئیں گے۔ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے۔ اچھا، وہ اعتراض معالجین اب اگر بات سنیں گے وہ یہ کریں گے کہ اگر سائیکالوجی بتا رہی اس کی آپ نے بات مان لی، ہماری کیوں نہیں مانی؟ دیکھیں یہ ایک ریسرچ کے بعد ہے یہ۔ دوسرا، اگر ایک معالج ہائٹ سے گرنے سے کہہ دیتا کہ یہ جادو کی ہی علامت ہے، ان سے سوال ہے کہ ان صاحب نے کس حدیث سے دلیل لی؟ ہاں، دیکھیں نا، وہ بھی پھر قرآن و سنت سے reference ہے۔ یہ ایک ریسرچ بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ریسرچ ہوئی، تو وہ کس ریسرچ پر، یعنی قرآن و سنت سے، کیونکہ روحانی علاج قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے۔ دیکھیں ہمارا یہ موقف ہے عثمان بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جادو کا ہو یہ علامت، جی لیکن ضروری تو نہیں ہے نا۔ جی ہو سکتا ہے وہ ادھورا کام چھوڑ کے سویا ہو، جی، یہ اس کی بھی تو علامت ہے۔ جی، اب جادو جب ایک بندے پہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تب بھی بہت سٹریس میں سوتا ہو، تب بھی یہ خواب آئے، لیکن کنفرم تو نہیں ہے نا کہ یہ جادو کی ہی علامت ہے۔ جی،
تو اس طرح خواب کی بڑی ٹائپس ہیں, وہ جب ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے تو کریں گے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ خوابوں کے نام پر جب ہم لوگوں کو خوابوں کی تعبیر عجیب و غریب بتاتے ہیں تو لوگ نفسیاتی طور پہ اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دباؤ. چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی, اور اس کے علاوہ اگر یہ خواب کے حوالے سے ایک پیشنٹ آیا میرے پاس, اچھا, اس نے آ کے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ سخت جادو ہے جی, آپ سے علاج کروانا ہے. اچھا, آپ کو کیسے پتا چلا آپ پہ جادو ہے؟ صحیح. وہ اصل میں ایک ویڈیو سن رہا تھا, صحیح, ٹھیک ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں 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 چیز اگر آپ کو خواب میں نظر آئے تو جادو کی علامت ہے. ٹھیک. حالانکہ اگر ہم دیکھیں حدیث یہ کہتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اپنا خواب جو ہے کسی عالم سے, خیر خواہ سے, عقل مند سے ذکر کرو. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا, وہ ذکر کرنے کے بعد پھر وہ اس کے اوپر بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحیح. اچھا, ایک آلریڈی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب وہ ویڈیو سننے کے بعد وہ ویڈیو سب پہ اپلائی تو نہیں ہوگی. ٹھیک. کیونکہ کسی کی تعبیر لوگ خود بخود ویڈیوز دیکھ کے اپنی تعبیر کر لیتے ہیں. جی ہاں. جی اس کی تعبیر یہی ہوگی. ایک بندے کو اگر خواب میں سانپ نظر آ رہا ہے, اس کی تعبیر اگر جادو ہے, ہو سکتا ہے دوسرے کی تعبیر ہو بیمار ہے, ہو سکتا ہے تیسرے کی تعبیر ہو کہ وہ اللہ سے دور جا رہا ہے, شیطان کے ہاتھ چڑھ رہا ہے. تو کوئی بھی اور ٹائپ بھی تو ہو سکتی ہے, شکل ہو سکتی ہے, مختلف چیزیں پوچھنے کے بعد بڑی باریک بینی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہ میں نے یوٹیوب پہ سن کے یا وہ کہیں ایک تحریر پڑھی تھی, وہ خود ہی تعبیر کر لی. مثلا وہ ایک آنٹی ہیں ہماری, ان کے پاس گئے تو میں ان کے گھر پہ گیا, ان کی بہو آئی, انہوں نے کہا جی مجھے رات خواب آیا ہے تو میں نے عثمان بھائی سے نا تعبیر پوچھنی. تو اس نے ایک بڑا زبردست جواب دیا. اس نے کہا چلیے آپ کی خواب کی کوئی تعبیر نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا جی؟ کہتی نماز ایک نہیں پڑھتی, اس کو خواب اچھے آئیں گے. صحیح. دیکھیں علی بھائی, جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, جی ٹھیک ہے, جب ہم دھوکہ دیتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, ضروری نہیں کہ ایسے لوگوں کو ہی ایسے خواب. جب معاشرے میں جھوٹ عام ہوتا ہے, ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا, اسے خواب کی تعبیر پوچھنی نہیں چاہیے. ناپاکی کا خیال ہی نہیں رکھتا, اسے خواب کی تعبیر پوچھنی ہی نہیں چاہیے. وہ کسی معالج سے رابطہ نہ کرے, وہ اپنی اصلاح کرے, نمازوں کی پابندی کرے. صحیح. ہاں, اگر نماز پڑھنے کے باوجود, باقی معاملات کے باوجود کوئی خواب آ رہا ہے, وہ بھی یوٹیوب سے یا کسی اور سے تعبیر نہ کروائے. بالکل ٹھیک. بلکہ وہ کسی عالم, صحیح, مخلص آدمی جو اس سے محبت کرنے والا ہو, جو اس کے درد کو اور علم والا, اس سے تعبیر کروائے.